میں اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں ایک قطرہ شامل کر دینا چاہتا ہوں پڑھنے والے کے ساتھ. میں جانتا ہوں اس وقت کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، اور یہ ہمیشہ کیا کیجیے تاکہ ایک نیشن بنے، ایک کمیونٹی بنے، اور بچوں کو ہمیشہ آگے اٹھائے گی. میں درخواست کروں گا کہ آل چلڈرن کم فارورڈ پلیز، کیونکہ میں ان کے لیے ورک کرتا ہوں. آئیے بچے پلیز کم فارورڈ، پلیز کم فارورڈ، پلیز آل چلڈرن کم فارورڈ ان فرنٹ آف می پلیز. All children, all children who's under 13, please come forward. MashaAllah. All children who is under 13, please come forward. تھوڑا سا یہ بات ہوئی نا. اب دیکھیں نا، دیکھیں sit down please. MashaAllah, sit down please. They are taking some time, but this is very good for our community. Have a seat. This is very good, MashaAllah. Sit down, Baba. نعرہ تکبیر، Have a seat. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. Now, now I'm going to recite one special kalam for children, and this is from my son, my younger son Ali Ji, who is reciting this naat on YouTube. You can see on YouTube, and this is a special kalam. I'm reciting my son's kalam. میں اپنے بچے کا کلام پڑھ رہا ہوں علی جی کا. اگر اچھا پڑھوں تو داد دی دیجیے گا، اگر صحیح نہیں پڑھوں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میرا ساتھ دیجیے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کیا ہے؟ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اور میں چلے محمد ہمارے، ماشاءاللہ بڑے بھی بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ دیں؟ کیوں کہہ رہا ہوں آپ ساتھ دیں؟ اس بند کے آخر میں آپ خود بخود ساتھ دیں گے. کیوں کہ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، تو فلک نے زمین پر یہ بچھائے ستارے، تو اٹھے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے. ماشاءاللہ کیا لوگ ہیں، ماشاءاللہ. بھائی ویڈیو بنایا ہوں. بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے.
دنیا نے بڑی کوشش کی کہ میرے سرکار کی نعوذ باللہ توہین کی جائے، کسی تشریف سے ان کی ہستی کے خلاف بات کی جائے، مگر کیا ہوا؟ وہ کون تھے میرے سرکار؟ وہ کون تھے؟ کیوں نہیں ان کو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بری شے ان کے نام سے منسوخ کی گئی؟ کیوں نہیں کی گئی؟ کہ بدن نور جل کا ہے، دل نور جل کا، زبان نور جل کی، عمل نور جل کا، تو یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاک محمد ہمارے بڑی شان والے، 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 محمد ہمارے آخری شعر، بڑی شان والے۔ سرکار کے نام کا ہی نہیں، سرکار کے گھرانے کا جو فرد ہے، وہ فرات کے کنارے ہو چاہے مدینے میں ہو، ہم نے ہر نام اور اس کی حفاظت زندگی میں ہمیشہ کی ہے۔ اب ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ عربی ادب میں یزید کے الفاظ آج تک یہ ہیں کہ جب وہ ممبر افروز ہوتا تھا تو قرآن پر شراب رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کوئی وحی نہیں آئی تھی، ہے نا مارے، کوئی وحی نہیں آئی تھی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ بنو ہاشم نے کرسی کے چکر میں یہ ڈھونگ رچایا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی نبی آیا تھا، اس نے رسالت کی توہین کی تھی اس وقت۔ تو اس وقت بھی کیا ہوا کہ سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، تو اٹھے تب یہ کہے کہ 72 جیالے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ایک اپنے بزرگوں کے کلام میں پیش کر رہا ہوں، مرحوم الشہید علامہ عرفان ادر عابدی صاحب کا کلام۔ اب میں چونکہ میرے والدین کا تعلق ہندوستان سے تھا تو یو پی کا خاص انداز ہے پڑھنے کا، انیس اور آباد نقویہ، انیس اور دبیر، جو میں نے اپنے بزرگوں کو پڑھتے سنا ہے تو اپنے ذرا میں یو پی کے خاص انداز میں آپ کو وہ کلام یہاں پہ پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ صلوات اللہ، جتنا قلیل وقت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ دیکھے گا میری طرف کہ کیا شان تھی میرے مولا کا، کہا کہ تخت لو، فقیر شام کہوں گا اس کو، امیر شام نہیں بلکہ فقیر بھی بہت بڑی جات کہ، مگر فقیروں میں بھی تو فرق ہے، کسی کے پاس وہ در ہے، کسی کے پاس یہ در ہے۔ تو پیش کر رہا ہوں، جب کہا تخت لو، شاہی دی جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا، وہ کرو جو ہمیں چاہیے۔ اب میں پیش کر رہا ہوں، بہت خوبصورت مائک ہے جس کا بھی ہے، اللہ حیاتی دے زندگی دے عمران بھائی، نعرہ صلوات اللہ۔ حضرت امام سے تخت دیا گیا، مگر دیکھیں میری طرف، اب یو پی کا خاص انداز ہے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے کس باک پن کے ساتھ، کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے کس باک
تصور میں دیکھیں مولا جا رہے ہیں ٹھکرا کے تخت چل دیے کس پن کے ساتھ کہ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ کہ شاہی لپٹتی حسن کے ساتھ کہ لوگوں امیر شام کجا اور حسن کجا کہ بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ بت کا مقابلہ شکن کے ساتھ کہتے ہیں کہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ارے یہ ہاتھ کا ہی تو سالہ مسئلہ ہے کون سے ہاتھ تھے یہ کہ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے غلط کون سے ہاتھ کے کھیلے ہو جو کہ زلف شاہ زمن کے ساتھ کھیلے ہو جو کہ زمن کے ساتھ اور یہ فاطمہ کے راج رو سے پوچھئے کہ اسلام زندہ رہتا ہے کس جتن کے ساتھ اسلام زندہ رہتا ہے کس جتن کے ساتھ کہ عرفان آخری شروع کا مقطع دیکھیے گا کیا تھا اور واقعی بڑا ملنگ بڑا درویش امام حسین کا ماننے والا میں نے ان کی تنہائی بھی دیکھی ان کی خلوت بھی ان کی محفل بھی کیا ذاکر تھے وہ خدا کی قسم یہ کہتے ہیں کہ عرفان میسج آپ کے سب کے لیے عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں بنا کہ منسوب ہو گیا جو درے پر جتن کے ساتھ ہو درے پر جتن کے ساتھ کچھ فرمائشیں میں جلدی پوری کرتا ہوں اچھا آپ یقین کیجئے میں لندن بہت بار آیا لیکن آج کی محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہے مجھ سے میرے دوست فون پہ کہہ رہے تھے لندن پڑھنے جا رہے ہو 18 گھنٹے کا روزہ ہے اگر روزے سے پہلے محفل ہوئی تو 80% تو سارے بیہوش ملیں گی تو میں نے کہا آج یہ منظر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کی گواہیاں لے کر کے جا رہا ہوں دل ٹھکانا فرمائش خصوصاً میرے بچوں کی فرمائش دل ٹھکانا لندن والوں اب جاؤ گے نا کراچی یا کوئی اور کوئی ہنڈا سٹی لے کر آئے اے دیکھو تو آپ امپریس نہیں ہوگے وہ علاقہ دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے آپ امپریس نہیں ہوگے وہ چیز دکھا دے رہے ہیں امپریس نہیں ہوگے اسی طرح انسان کی ایک ایج آ جاتی ہے
کہ جب وہ 50 پلس ہوتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا ہے کیا، میں کس ماحول میں جی رہا ہوں، میں کہاں ہوں. اور پھر کربلا اس کی نظر میں ہوتی ہے، اور اس لیے نظر میں ہوتی ہے کہ ہر قوم، خاص جملہ دے رہا ہوں، ہر قوم خاص جملہ دے رہا ہوں، اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگی. روز قیامت لائن لگی ہوگی، لائن لگی ہوگی نا. اب جو برطانیہ والے ہیں برطانیہ کی لائن میں کھڑے ہوں گے، آسٹریلیا والے آسٹریلیا کے لائن میں سوال و جواب شروع ہوں گے. ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے جی یہی ہے. ہاں تو یہ بتائیے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کرتے رہے؟ I'm from London. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہاں پیدا ہوئے تھے. This is my passport, I'm from London. No. پیدا کہاں ہوئے تھے بھائی؟ کہنے کے کیا مطلب؟ کوئی کسی فقہ میں؟ ہاں ادارہ جعفریہ، بڑا ادارہ تھا ہمارے مولا کا، فقہ جعفریہ شیعان حیدر کرار میں. تو پھر اس لائن میں کیا کر رہا ہے؟ 14 نمبر پہ جا. 14 نمبر پہ جا. تیرا حساب کتاب، کیونکہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ مشہور ہے. لہٰذا جس ملک میں رہو اس ملک کے 2 قانون کبھی مت توڑو. ایک سگنل کبھی نہ توڑو، اور جو اللہ کا قانون فطرت ہے اس کو کبھی نہ توڑو. شاد رہو گے، آباد رہو گے. اب کیا چیز رہ جائے گی آخر میں آپ کے پاس؟ وہی رہ جائے گی. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، دل ٹھکانا تیرا، دل ٹھکانا میرا دل ٹھکانا. جب میں میرا کہوں تو سمجھے آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا. میرا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، تو یہ خزانہ، یہ خزانہ بولو میرے حسین کا ہے. بھائی کیا لوگ ہیں؟ اب آؤ میں اپنی لائنوں میں، یہ جو میری ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہے ہو نا، اس میں پورے پنجتن کے نام دکھاؤں گا. علی تو بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے. جو کہنے گے ندیم بھائی بات کیا کرتے رہتے ہیں، پہلے پاگل، یہ جو درخت نہیں چل رہے، جو پہاڑ نہیں چل رہے، مومن ہر وقت اس میں بھی علی ڈھونڈتا رہتا ہے. ایک دم بے چین، اس سامنے والی گڈی کا نمبر دیکھ 5 ماشاءاللہ، کوئی 14 بن رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو تم جسے آسمان، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، یہ تو شامیانہ میرے حسین کا ہے. ٹھکانا ٹھکانا میرے حسین کا ہے. ٹھکانا بچوں کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. اچھا چھوٹے سے بچے کون سے ہیں؟ کون سا سب سے زیادہ ایکٹیو بچہ ہے؟ ریز یور ہینڈ. پلیز ویل. اوکے اوکے ناؤ یو اسٹینڈ اپ. دیٹ شعر پلیز اسٹینڈ اپ. اب ان کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں جو ان کی سمجھ میں آئے گا. کیسے؟ اب یہ اس بچے کی سمجھ میں آئے گا. کیا ہے وہ؟ کیونکہ اس کے کوئی نانا تو ہوں گے نا ماشاءاللہ. تو جس کے سائے میں کائنات بنی، ایسا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے. ٹھکانا اور کہتے رہتے ہیں حسین حسین کرتے رہتے ہو، حسین حسین کرتے رہتے ہو، حسین حسین کرتے رہتے ہو. ارے میں نے کہا بڑا وسیلہ ہے. اب حسین پہ کیا ہے کہ دینے والی، بزرگ شیر دیکھیے گا، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حسین پیش کر رہا ہوں جو میں نے علی شناور علی جی کو خاص طور سے کہا ہے. وہ کیا ہے؟ ادھر کہیے کہ ہے اگر منکر نماز
نماز کوئی تو بھول جانا کہ میرے بھول جانا، ہاں بھول جانا میرے حسین کا ہے اگر منکرے، ہے اگر منکرے نماز کوئی تو بھول جانا میرے حسین کا ہے بھول جانا۔ اور جو بیٹیاں بہنیں جو کبھی میرے عمر کی ہوتی تھیں، آج وہ ماشاءاللہ دادی بھی بن رہی ہیں، نانی بھی بن رہی ہیں، وہ بیٹیاں وہ بہنیں ہمارے میرا شعر سن رہی ہیں تو ایک جملہ میرا یاد رکھنا۔ علماء حضرات کو اپنے انداز سے سمجھاتے ہیں، ہم فقراء اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بہنوں جب تک تمہارے سر ڈھکیں، اب جملہ سنیے گا، جب تک تمہارے سر ڈھکے ہیں ہم غیرت دار بھائیوں کے سر اٹھیں۔ تو آنا فرش عذاب بے پردہ یہ دل دکھانا میرے حسین دل دکھانا، دل دکھانا میرے حسین۔ آپ ایک شعر سنیے گا کہ کاش کہیں، بزرگوں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں، اب چونکہ ہم لوگ 50+ ہیں، کب چلے جائیں گے دنیا سے یہ نہیں پتا، لیکن مومن 70 سال میں تو 18 سال کا ہوتا ہے نا۔ اب لوگ جنہوں نے مجھے 20 سال پہلے دیکھا تھا خامخواہ نظر لگا رہے ہیں، بھائی آپ تو بالکل ویسے ہی ہو جاتا۔ اور میں نے کہا یار خدا کا شکر کرو، ماشاءاللہ بھی کہہ دو ساتھ میں۔ میں نے کہا بہت طریقے ہیں فٹ رکھنے کے، سب سے فٹ طریقہ علی علی کر۔ کاش کہ اب دل کی بات سننا ہے، کاش جو کمیونٹی میں کام کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، صرف ایک چیز کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اگر اچھا لگے تو بولنا کہ کاش کہنے لگے یہ لوگ مجھے کہ تو دیوانہ، تو دیوانہ میرے ہے تمنا تو دیوانہ، بولو میرے حسین کا ہے تو دیوانہ، تو دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا لگا اور اتنے دمکتے ہوئے چہرے، واقعی لگ رہا ہے محمود بھائی کے گھر آیا ہوں، ورنہ کچھ لوگ اتنے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں ذرا ان سے حفاظت سے نکلوا دیجیے، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھی اپنے ہی تھے ماشاءاللہ۔ ایک کلام میں یہ بھی ایک فرمائش کا، اور خصوصاً میرے قریبی بہت ساتھی ہیں اور ان ساتھیوں کی فرمائش ہے، تو میں یہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ محفل سجانی چاہیے ذکر علی کے ساتھ، اگر یہ نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا میرا۔ میں پیش کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ دم دم سخی سردار قلندر علی والا تقابل پیش کر رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور حسین کیا تھا، لیکن بولنا میرے ساتھ، پوری دنیا میں ویڈیو جائے گی۔ کیونکہ ابھی ایک جگہ گیا تھا میں پڑھنے کے لیے، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا ٹھنڈ تھی اندر بھی؟ میں نے کیوں، کہنے کچھ لوگ ٹھنڈیائے ہوئے تھے، وہ بات نہیں تھی،
لیکن یہاں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جو پیچھے بھی بیٹھے ہوئے نا, جن کو میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی, میرا چوتھا امام ضرور دیکھ رہا ہے. اور یہ عقیدے میں ہی پوری زندگی ندیم سرور جیا ہے, عقیدے پہ. اپنے بچے سے میں نے پوچھا, میرے بیٹا مجھے بتا تو آج ندیم سرور صاحب کے پاس کیا دیکھ رہا ہے؟ غور کر, جو جس کا گول ہوتا ہے نظر آتا ہے. گول مل گیا, اور جس کا گول نہیں ملا تو اس کی باتوں میں پوری زندگی وہی گول ہی نظر آتا ہے. تو تم میرے پاس میرے بیٹے کیا دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ میں نے اگر کچھ دے سکتا ہے جو کربلا مانگتی ہے وہ تیری گریجویشن کیپ ہے. جس دن تجھے گریجویشن کیپ پہن لی تو سمجھے تو نے اپنے باپ کو بھی, ماں باپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا, لیکن بیٹا اگر ماں باپ کو کچھ دے سکتا ہے, بہت بڑا تحفہ زندگی کا, تو اس کی گریجویشن کیپ ہے. کربلا از ناٹ جسٹ اے سلاٹر, کربلا یونیورسٹی ہے. اس قوم کو روایتی ملنگوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک پیدائشی ملنگ ہے, اس سے تو ڈرتا ہے ندیم سرور بھائی. پیدائشی ملنگ کی بات نہیں کر رہا, مجھے روایتی ملنگ نہیں چاہیے. ایسے ملنگ چاہیے کہ جن کی ماتم کر رہے ہوں اور بہنیں دور سے دیکھ کر کے یہ میرے بھائی کے انجینئرنگ کا فرسٹ ایئر ہے. ایسی باتیں اچھی لگتی نا. قبلہ گھر بنانے کی بات کرو, سنوارنے کی بات کرو, اویئرنیس کی بات کرو, امام بارگاہ کو سجاؤ, درخت لگاؤ, جس ملک میں رہتے ہو وہاں ایک اچھے شہری بن کر کے دکھاؤ. یہی میری زندگی کا مقصد ہے. میں ایک جگہ درخت لگا رہا تھا, میں نے کم از کم نہیں تو کوئی 11,000 درخت لگائے اپنے شہر میں. اچھی طرح 18 میں بھی شامل رہا. تو اب میرا وہ کلام میں پیش کر رہا ہوں آخر میں آپ کے ساتھ, اور پھر جو سمجھ میں آئے میں پڑھوں گا. کچھ نہیں پتا کیا پڑھنا ہے. تقابل پیش کر رہا ہوں یزید اور حضرت امام حسین کا. سنیے گا کہ یزید لعنت اللہ اچھا, کچھ لوگ ابھی تک ڈرے بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ابھی تک ڈرے بیٹھے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا رہے. نظر نہ کام دیکھو. یزید آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک تھا. یزید کوئی چھوٹی چیز نہیں تھا. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. یہی کام ہے نا اس کا. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, اور حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے. اور حسین اس پہ جور و جفا کے نقشے پہ, اس پہ خط کربلا بناتا ہے. اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے. حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے. اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, اکثر بچوں کو نہیں پتا. اسیاں کہتے ہیں گناہ, کہ یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض, اور حسین خاک سے خاک شفا. یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا بناتا. یزید کی بھی کئی قسمیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ نہیں جانتے کہ وہ اپنے بڑھ سے اپنے جملوں سے اپنی حرکتوں سے کون کبھی یزید بن جاتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا. بن جاتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا. تو یزید, شعر سنیے گا اب میں پیش کر رہا ہوں. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. بولو نا. یزید آج
بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، اور حسین خود نہیں بنتا خدا یزید آج بھی بنتے ہیں۔ خدا میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، کئی اس ٹائپ کی حرکتیں ہم بھی کر جاتے تھے جو حسینیت کے خلاف ہوتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پورا یزید نہیں، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سامنے والے کو خراب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہی بہترین نکل جاتا ہے، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے جو آپس کے رشتے ہیں نا، اب ندیم سرور کبھی کبھی بولتا ہے اور جب چھڑ جاتا ہے۔ جا رہے تھے حضرت عباس کے، اب سننا میری بات، اور میں آپ کے کلام پڑھ رہا ہوں، ٹائم بتا یار میری گھڑی ہے، تو میری گھڑی کے سامنے، ہاں، تو حضرت عباس کے روزے پہ جا رہے تھے، سنیے گا سرکار، حضرت عباس کے روزے پہ جا رہے تھے، تو مقداد ابو ذر قمبر نے نہیں، لال شہباز قلندر نے نہیں، سلمان فارسی نے نہیں، کسی بڑے فقیر نے نہیں، ایک عام آدمی نے پوچھا پاجی کتنے جا رہے ہیں؟ کہنے میں حضرت عباس کے دربار پہ جا رہا ہے۔ کہنے تانوں خبر ہے، تجھے پتا ہے کہ یہ وفا کا دربار ہے؟ بیٹھے، تجھے پتا ہے یہ وفا کا دربار ہے؟ کہنے ہاں جی۔ کہنے پھر تو بے وفا تو نہیں ہے؟ بیٹھے کہ تو بے وفا تو نہیں ہے؟ کہنے کہ میں مولا عباس کے دربار پہ جا رہا ہوں۔ کہنے نہیں، وہ کون ہے جو دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اب لائف سن رہا ہوں نا میں، تو میں یہ ہوں، سنو، بہن ہے، بیٹی ہے، ارے اپنی بیٹی سے کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو حسین کی بیٹی کو منانے چلا، اپنی اماں سمجھ میں نہیں آ رہی حسین کی ماں کو منانے چلا، اپنا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا حسین کے بھائی عباس کو منانے چلا، اپنا باپ سمجھ میں نہیں آ رہا علی 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 کرتا پھر رہا۔ ارے باپ رے باپ، اب یار لوگوں کو اپنا بیٹا سمجھ میں آ نہیں رہا، لوگوں کو اپنا بیٹا سمجھ میں آ نہیں رہا، وہ علی پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنی بیگم سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنی زندگی خود سمجھ میں نہیں آ رہی، علی یہ تھے، علی وہ تھے، علی، ارے بھائی پہلے رشتوں کو پہچانو۔ اگر تمہاری فیملی شاد ہے، مجھ سے کسی نے کہا یوں جانا، یہ پڑھ لینا، وہ پڑھ لینا، کربلا میں یوں جانا، فقیر نے روک لیا، نہیں، ایک سرٹیفکیٹ لے لے ورنہ علی بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کون سا؟ میں نے اماں سے تو پوچھ لے پہلے، اپنی اماں راضی کر، اپنی ابا راضی ہو جائیں جب تجھ سے، تو پھر ان پاک درباروں میں جانا کہ کچھ تو سرٹیفکیٹ جیب میں ہوں۔ مولانا نے پوچھ لیا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ سرٹیفکیٹ تو کوئی نہیں، ابا گواہی دے دیں گے کہ نہیں، وہ بھی مطمئن نہیں مجھ سے، معاشرہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے، کربلا ایسے جا رہا ہوں کہ جیسے تو شب جمعہ میں سب سے پہلا کام کیا کرو کہ شب جمعہ میں کسی نے بیچ میں سے پوچھا شاہ جی دعا کرنا میری بیٹیاں راج کریں، تو برجستہ میرے منہ سے نکلا پہلے کسی کی بیٹی کو راج کرا جو تیرے گھر میں، اگر وہ راج کرے گی تو پھر تیری بیٹیاں بھی راج کریں گی۔ ہے یہ گنبد کی سزا جیسی کہی ویسی سنی، یہ عمل کا دار و مدار ہے، کبھی کبھی تربیتیں رہ جاتی ہیں، جو کرو گے وہی ملے گا بھائی، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں، بس وقت کم ہے میرے پاس، ایک چند مومنین کی فرمائش ہے میرے پنجاب کے دوستوں کی، تو میں پیش کر رہا ہوں کہ زہرا کا شوہر
ولیدہ حق دے ولیدہ بولو علی 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 ماشاءاللہ علی 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 اے بچے بیٹھے نے اے بچے بیٹھے نے سرائکی میں ایک بچے کو کہتے ہیں بال تو سنیے گا ہک عام بالے ہک خاص بالے ہک عام بالے ہک خاص بالے ہکڑا خاص بالے زہرا دلالے ہکڑا خاص بالے قصیدہ حق دے ولیدہ قصیدہ بولو علی 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 حق علی 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 ماشاءاللہ بڑی جاتی بھی محفل ہے وہ پیچھے والے علی 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 تو کوئی آیا لال شہباز قلندر کے پاس بس دو تین منٹ کوئی آیا لال شہباز قلندر کے پاس بیٹا وقت کم ہے بس کوئی مجھ سے شعر پڑھنے سے پہلے لال شہباز قلندر تو قلندر ہے کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ 25-26 کروڑ شیعوں میں ندیم سرور تمہاری آواز گونج رہی ہے تو کیسا لگتا ہے تو میرا باپ کہتا تھا کہ بیٹا ندیم سرور یہ تیرے باپ کا انتظام نہیں ہے بیٹی بیوی کا انتظام وہ ایسے ہی نہیں کسی کی آواز کو پہنچا دیتے اور ممبر دے دیتے تو مجھے بھی ہلکا سا یہ احساس ہوا تو یہ شعر میں کچھ میری فیلنگز بھی ہیں تو یہ لال شہباز قلندر کے پاس آیا کہ سرکار ڈسو سرکار بتاؤ کہ تم کو یہ سرداری کیسے ملی یہ تم کو یہ بلندی کیسے ملی سرکار لال قلندر حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر نے نجف کی طرف رک کر کے کہا کہ جھکیاں آئی درتے پڑھ کے سوالی جھکیاں آئی درتے پڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی مصرع سننا نرالی ہاں پہلو کی یادیں کہتا لوگ کہتے ہیں پہلو کی یادیں میرے کو قلندر مگر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی جی کلیدہ کردہ قصیدہ حق دے ولیدہ ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ کون ہے آپ کا قبیلہ کون ہے ایک کون ہے قبیلہ پیش کراؤں ایک ہے پیغمبر 12 امام ایک ہے پیغمبر 12 امام سارے جہاں لئی رب دا انعام احمد تو لے کے امام زمان تو سارا ہی سونا حکم با علی قصیدہ تیرہ رجب امامیہ والوں کے ساتھ میں نہیں تھا لیکن آج 13 رجب پھر سے تجدید کرتے ہیں پھر سے بناتے ہیں اچھا میں پوری کوشش کروں گا جو دیواروں کے ساتھ بیٹھے اگر تم نے کوشش نہ کی نا میں تمہارا گواہ ہو جاؤں گا کہ یہ ہلا ہی نہیں تھا اب نام لگا دے جب 13 رجب نور کی شعاع چلی نور کی شعاع چلی نور کی شعاع چلی کہ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر کعبے دا گوہر کعبے دے اندر
در آیا بڑا کے دیوار در تیرا رجب دا آخری مصرع سنیے تیرا رجب دا ہے یاد منظر علی مولا 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 تیرا رجب دا ہے یاد منظر کعبے چپیلا کعبے چپیلا ہو سجدہ علی دا پردہ قصیدہ اے علی دا کوئی ٹائم ہے قصیدہ ولیدہ پڑھنا قصیدہ ولیدہ پڑھنا قصیدہ. اچھا بھائیو اس وقت صرف 5 منٹ ہے شاید 3-4 منٹ ہے. اچھا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ مکروہ ہو جائے گا یہ تو نہیں ہے نا کچھ لوگ چپ چاپ بیٹھے نہیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ صحیح بتا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ وہ آ کے بڑی صحیح اطلاع دیے کہ نہیں ابھی 4 منٹ ہے. مصطفیٰ بھائی بڑے معصوم انسان ہمارے اور بہت خیال رکھتے ہیں ہمارا یہ جیسے ہم یہاں پر ہیں.